یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے خوبیوں والا۔ انتم الفقراء، اس کا مصداق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی و تمام صحابہ ہے، یعنی سب خدا کے محتاج، غیر محتاج واللہ هو الغنی الحمید۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس دعا کی تاثیر لکھی ہے کہ جو شخص یہ دعا کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کی شادی کا سامان کر دے گا۔ اس دعا کے پڑھنے کے فوراً بعد شعیب کی بیٹی آئی اور گھر لے گئی۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے ختم کر دے تم کو، ویات بخلق جدید، لے آئے مخلوق نئی، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں اللہ کے لیے کچھ مشکل۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ختم ہو سکتا، اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو ختم کر سکتا۔ یہ تعریف آ گئی۔ ان یشاء یذھبکم لأنکم الفقراء ویات بخلق جدید لأنہ هو الغنی، تم فقیر ہو، جا سکتے ہو، وہ غنی ہے، لے جا سکتے ہیں۔ غنی اور فقیر کی ایک تعریف تو یہ ہے، جیسے عوام اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ غنی وہ جس کے پاس مال و دولت ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات نہ ہو یا کچھ نہ ہو۔ لیکن نصوص اور عبارات عقلاء دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تعریف کامل نہیں ہے۔ کامل تعریف یہ ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کے اسباب نہ ہو، ذرائع نہ ہو، وسائل الاموال نہ ہو۔ جیسے علماء، طلباء، کچھ بھی نہیں ہوتا، اگرچہ سب کچھ اللہ عطا فرماتے ہیں، بغیر وسائل کے عطا فرماتے ہیں۔ اور غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وسائل بہت زیادہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھا سکتی ہے اٹھانے والی بوجھ کسی اور کا۔ اللہ